ایک بہت اہم اور ضروری بات جس کا آخرت سے بھی تعلق ہے لیکن دنیا سے اس کا زیادہ تعلق ہے. آج کل لوگوں کو آخرت کی ذلت کی فکر ہو نہ ہو, دنیا کی تو بہرحال ہر ایک کو فکر ہوتی ہے کہ دنیا میں ذلت نہ ہو. میرے پاس لڑکیوں کے فون آتے ہیں, علماء کو یہ لوگ اس لیے بتاتی ہیں, خواتین یا جو بھی جس کے ساتھ بیتتی ہے, کہ علماء کے بارے میں ایک تو ان کا یہ یقین ہوتا ہے کہ یہ راز فاش نہیں کریں گے, اور الحمدللہ ہم کسی کا راز فاش نہیں کرتے, بلکہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ جو فون جس نے کیا تھا دوبارہ جب فون آئے تو میں نہیں پہچانتا کہ یہ کون ہے. بس جو تھا وہ تھا, ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ وہ نام بعض دفعہ بتا بھی دیتے ہیں تو بھی پتہ نہیں ہوتا, کیونکہ ہمیں کیا دلچسپی, ہم اپنی اصلاح کر لیں, اپنے اعمال برائیوں کی اصلاح کر لیں تو بڑی بات ہے, دوسروں کے انسان کیا عیب جھانکے. ایک تو اس لیے بتاتے ہیں کہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ راز فاش نہیں, دوسرا ان علماء کے بارے میں اعتماد ہوتا ہے کہ یہ ذلیل نہیں سمجھیں گے دوسرے کو, سامنے والے کو. ان کو پتا ہوتا ہے کہ بھائی ان کو اپنے اعمال کی فکر دوسروں سے زیادہ ہوتی ہے. کوئی بڑے سے بڑا بھی گناہ کر کے اگر ہمیں بتا دیتا ہے تو الحمدللہ میرے دل میں اس کی برائی نہیں آتی. میں سوچتا ہوں کہ اس کا یہ گناہ ہے, ممکن ہے ہمارے اندر کوئی ایسا گناہ ہو کہ ہم اللہ کی نظر میں اس سے بھی بدتر ہو, لیکن حقیقت یہ کہ کسی کو اپنا گناہ بتانا نہیں چاہیے. میں منع کرتا ہوں, کوئی بتا بھی رہا ہو بھائی مجھے نہیں بتاؤ, جو ہے اللہ سے توبہ کرو. بعض ایسی نوعیت کے گناہ ہوتے ہیں کہ وہ ان کو بتانے پڑتے ہیں کہ بھئی یہ ہم سے غلطی ہو گئی, مشورہ لے رہے ہیں کہ اب کیا کریں. تو یاد رکھیں ایسے فون بہت آتے ہیں, شریف خاندانی لڑکیاں گھروں کی جن کے ماں باپ بہت نیک شریف, ان کو لڑکے بیوقوف بنا کے فیس بک پہ واٹس ایپ پہ دوستیاں لگا کے آہستہ آہستہ پارکوں میں ڈیٹ بازیاں اور کالجوں میں ملاقاتیں, پھر ان سے جو ہے نا قابل اعتراض حرکتیں شروع کر کے خفیہ کیمرے سے ویڈیو بنا لیتے ہیں ان کی. بعض دفعہ تو بدکاری کی ویڈیو بنتی ہے, بعض دفعہ جو ہے نا قابل اعتراض چھیڑ چھاڑ کی ان چیزوں کی ویڈیوز بناتے ہیں, پھر ان کو بلیک میل کرتے ہیں. وہ دوبارہ اگر نہیں آتی تو کہتے ہیں یہ میں نیٹ پہ ڈال دوں گا, یہ میں واٹس ایپ پہ گھما دوں گا. اب بتاؤ ایک ویڈیو کسی کے ہاتھ میں ایسے آ گئی, ساری زندگی کے لیے اس لڑکی کی عزت اس آدمی کے ہاتھ میں آ گئی کہ نہیں آ گئی. یہ سینکڑوں ہزاروں کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے, والدین کو پتہ نہیں ہوتا. وہ لڑکی مجبور ہوتی ہے, وہ کہتی ہے اگر میں اس سے منہ کالا نہیں کروں گی تو وہ میرے باپ کو, میرے بھائی کو یا نیٹ پہ یہ ڈال دے گا یہ ساری چیزیں. اب بتاؤ اس بیچاری کی کیا حالت ہوگی. تو یہ غلطی کہاں سے ہوئی؟ والدین نے. وہ تو بیوقوف ہے نا, احمق ہے, نہ سمجھ ہے, اسے نہیں پتا دنیا میں کیا ہو رہا ہے کیا کچھ نہیں ہو رہا. تو یہ غلطی میں سمجھتا ہوں اس کی کم ہے, والدین کی زیادہ ہے, کہ والدین اس کو دیکھ نہیں رہے کہ بھئی اس کے کالج جانے کی ٹائمنگ کیا ہے, آنے کی ٹائمنگ کیا ہے, یہ کالج کے علاوہ کہیں تو نہیں, کالج جا بھی رہی ہے کہ نہیں جا رہی ہے. صبح کالج کا جا کے کہتی ہے جا کہاں رہی ہے, کسی کے چہرے پہ نہیں لکھا ہوتا. یاد رکھو, میں آپ کو آپ کی اولادوں سے بدگمان نہیں کر رہا, الحمدللہ ہمارے گھروں کا ماحول میں ابھی بھی الحمدللہ خیر غالب ہے, لیکن شر بھی ہے. شر کی نفی نہیں کوئی کر سکتا, چاہے وہ 1% ہو یا 50% ہو, تھوڑا ہو زیادہ ہو, لیکن ہے. اس شر پہ کون کنٹرول کرے گا میرے بھائی؟ وہ گھر کا سربراہ کرے گا. وہ مسجد کا امام نہیں کر سکتا, وہ پولیس نہیں کر سکتی, وہ حکومت نہیں کر سکتی, وہ جج یا وکیل نہیں کر سکتے, وہ فوج نہیں کر سکتی. وہ آپ اپنے گھر پہ خود کنٹرول کریں گے. تو اس لیے اپنی عزت کے جنازے نہ نکالو بھائی. پھر خودکشیوں کے واقعات آتے ہیں, جب لڑکی کا راز, ایسے کیسز آ رہے ہیں کہ لڑکی کہہ رہی ہے کہ میری شادی ہو رہی ہے, میری منگنی ہو گئی, رشتہ والدین نے طے کر دیا, اور جو پرانا بوائے فرینڈ تھا وہ دھمکی دے رہا ہے کہ اگر تم نے شادی کی تو تمہاری قابل اعتراض ویڈیو میں تمہارے ہونے والے شوہر کو دکھا دوں گا. اب وہ کیا, وہ بیچاری, اس کو تو زندگی عذاب بن گئی. تو شروع سے اس کے اوپر کنٹرول کرتے, شروع سے اس کے حالات پہ نظر رکھتے تو یہاں تک نوبت نہ آتی. تو ان لڑکیوں کو بیوقوف بنانا کوئی مشکل کام نہیں ہے آج کل نوجوانوں کے لیے. یہ سب بیوقوف بنا رہے ہیں, جذبات سے کھیل رہے ہیں, درندے بن گئے, شہوت کے درندے. لڑکا جو ہے نا, لڑکا وہ درندہ بن گیا ہے آج کل, مختلف بیہودہ چیزیں دیکھ دیکھ کے. اس کو دماغ پہ جو ہے نا اس کی درندگی سوار ہے, اس کو وہ محبت سے تعبیر کرتا ہے. محبت ہے, پھول پیش کیے جا رہے ہیں اور گفٹ پیش کیے جا رہے ہیں, خوشبوؤں کی دکانیں خالی ہو جائیں گی, آپ جا کے دیکھ, پھولوں سے سجی ہوئی ہوں گی. دکاندار کے بھی مزے ہوتے ہیں, وہ بھی کیک بنا کے چاکلیٹیں جناب پھینک رہا ہے مارکیٹ میں, اس کے بھی مزے ہیں. تو کیا ہو گیا میرے بھائی, یہ معاشرے کو کنٹرول کرو, اپنے گھر کو ذرا توجہ کرو اس کے اوپر. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمارے گھروں میں پاک دامنی اور پاکیزگی کا ماحول پیدا فرمائے.